اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. اس موبائل فون نے وقت تو برباد کیا ہی کیا لیکن ساتھ میں صحت کو بھی کھوکھلا کر دیا ہے. دل کی موت مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات اور ایسے شخص کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے. اٹھائیے قرآن. رب تعالیٰ فرماتا ہے ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بہت سے گناہوں کی لت میں لپٹا ہوا ہے مگر افسوس تو اس بات کا ہے اسے معلوم ہی نہیں کہ میں کون کون سے گناہوں میں ہوں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد قال اللہ عز وجل فی کلامہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. جناب صدر، گرامی قدر و دیگر سامعین، موبائل فون کے بے تحاشا استعمال کرنے کے نقصانات. جی ہاں، یہ ہے میرا آج کا موضوع. میں ابھی طفل مکتب ہوں مگر پھر بھی سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں گا. عالیہ وقار، کوئی بھی چیز بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی بلکہ اس کو استعمال کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کس طرح استعمال کر رہا ہے. میری مراد موبائل فون ہے. اس کو ہزاروں فوائد کے ساتھ لاکھوں نقصانات بھی ہیں اور اس کا بے تحاشا استعمال بچے تو کیا بڑے بھی جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا شکار بن رہے ہیں. عالیہ وقار، آج میں آپ کے سامنے جس تلخ حقیقت کو بیاں کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ آج کے اس مہذب معاشرے کے منہ پر تمانچہ ہے. دور حاضر میں سب سے زیادہ رابطے بڑھانے والا یہ موبائل فون آج سب سے زیادہ رشتے خراب کرنے میں پہلے نمبر پر ہے. عالیہ وقار، موبائل فون وقت کا وہ خاموش قاتل ہے جو انسان کے قیمتی وقت کو چرا کر اس کو غافل بنا دیتا ہے. جیسا کہ رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لیکن مجھے فرصت کہاں کہ میں موسم سہانا دیکھوں، میں موبائل سے نکلوں تو زمانہ دیکھوں. عالیہ وقار، اس موبائل فون نے طلباء کی تعلیم پر کاری ضرب لگائی ہے. طلباء کی تعلیم پر کاری ضرب لگائی ہے. کلاس کے وقت ویڈیوز میں، تحقیق کا وقت موبائل گیمز میں اور مطالعے بے ذوق ہو رہے ہیں، حالانکہ رب تعالیٰ نے حکم دیا تھا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. اس موبائل فون نے وقت تو برباد کیا ہی کیا لیکن ساتھ میں صحت کو بھی کھوکھلا کر دیا. آنکھوں کی بینائی چھین لی، راتوں کا سکون چھین لیا اور جسم کو قبل از وقت بیمار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. حاضرین محترم، اقبال بھی کیا خوب کہتا ہے دل کی موت مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. اور سائنس بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ ایگزیسو اسکرین ٹائم از اے کازز آف انزائٹی، ڈپریشن، سلیپ ڈس آرڈر اینڈ آلسو میموری لاس. عالیہ وقار، اس موبائل فون نے انسان کو جیب کا خون چوسنے والا ایک خاموش چور بنا دیا ہے. ایک عام شخص موبائل پیکیجز پر اتنا پیسہ ضائع کرتا ہے کہ شاید کہ وہ اتنا پیسہ اپنے گھر کی ضروریات پر خرچ کرتا ہو اور ایسے شخص کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے. اٹھائیے قرآن. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. اور سب سے بڑھ کر اس موبائل فون کو استعمال کرنے والا بہت سے گناہوں کی لت میں لپٹا ہوا ہے مگر افسوس تو اس بات کا ہے اسے معلوم ہی نہیں کہ میں کون کون سے گناہوں میں ہوں. جیسا کہ غیر محرم سے رابطہ رکھنے کا گناہ، جھوٹی دوستیوں کا گناہ، جھوٹی شہرت کا گناہ، جھوٹی پوسٹس اور لائکس کرنے کا گناہ، بے ادبی کا گناہ اور ان سب سے بڑھ کر ریاکاری کا گناہ. الغرض اتنے گناہ ہیں کہ ان کو بیان کرنا ہی ناممکن ہے. اسی لیے شاعر بھی اس کی عکاسی کرتے ہوئے کہتا ہے کر کے تنہائیاں وحشت زدہ طالب خدا طلبگار لیلا ہوئے. اس موبائل کی لت میں کئی مرد و زن داعیِ دین ہو کر بھی گمراہ ہوئے. میں لکھوں یہاں سچ پر کس کو ہو یہاں افسوس. یہاں تو قیمتی شب موبائل میں ضائع ہوئے. اور اس کے علاوہ
موبائل فون نے بچپن کی پاکیزگی اور طہارت کو بھی چھین لیا. جن ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھیں آج ان ہاتھوں کا ساتھی موبائل فون بن گیا. شاعر بھی اس کی عکاسی کرتے ہوئے کہتا ہے میرے شہر موبائل کی بدولت میرے شہر کی فصلیں جلدی پک گئیں. موبائل کی بدولت میرے شہر کی فصلیں جلدی پک گئیں. شہر میں میرے اب کوئی بچہ نہیں رہا. وما علینا الا البلاغ المبین.